سبحان اللہ جناب علی رضا صاحب حدیث قصہ کے تمام اشعار منظوم کی شکل میں، اردو اشعار کی شکل میں آپ نے زبانی پیش کیے، سارے شعر ازبر تھے، بڑا خوبصورت انداز بیان تھا۔ حدیث قصہ کی بات ہے، جس معاشرے میں بی بی زہرا چادر کے نیچے تشریف لے آئیں اور آپ سے رسول اللہ کی ذات کا تعارف کرایا گیا، ذرا اس معاشرے پہ غور کریں آپ۔ اسلام جس محلے میں آیا، اس محلے میں اسلام سے پہلے ایک اور مذہب رہتا تھا، اس کا نام کفر ہے۔ ایک اور مذہب رہتا تھا، اس کا نام یہودی ہے۔ ایک اور مذہب رہتا تھا، اس کا نام عیسائی ہے۔ جس ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں، اس سوسائٹی میں کفار کے ہاں عورت کے احترام کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بیٹا پیدا ہو تو وہ قابل شان ہے، لیکن بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دیا جائے، وہ باپ کے لیے باعث ننگوار ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تعلیم ضروری ہے، لیکن بیٹا تعلیم کو کہے تو اس کو کتاب دی جائے، لیکن بیٹی اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہے تو کتاب جلا دی جائے، لیکن بیٹی کو پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ عیسائی یہ کہتے تھے ٹھیک ہے عورت کی زندگی ضروری ہے، عورت کو ہمارے افتتاحی خطیب یعنی ہماری خطابت کا معتبر ترین حوالہ وزیر اتر پردیش گورنمنٹ جناب علامہ سید جاوید عابدی صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ افتتاحی تقریر فرمائیں گے۔ میں جس ماحول میں بات کر رہا تھا، عیسائی کہتے تھے کہ مرد کے ساتھ زندگی جینے کا حق ہے، لیکن جنت میں عورت کو جانے کا حق نہیں ہے۔ ایسے میں اسلام انسانیت کی عدالت میں عورت کے وقار کا مقدمہ لے کے آیا، اور قرآن کریم نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی ولنحینہ حیاتا طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ عورت ہو یا مرد، جو نیک کام کرے اسے زندہ رہنے کا بھی حق ہے اور آخرت میں نجات پانے کا بھی حق ہے۔ ہمارا سلام ہو اس رسول پہ جس نے ایسے معاشرے میں اپنی بیٹی کو ماں کہہ کے سلام کیا۔ آئیے اس رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جیسے جیسے دنیا مادی ترقی کر رہی ہے، رسول کے اخلاق کی ضرورت اور زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ نبی جس نے پتھر مارنے والوں کو دعاؤں کے پھول لوٹا دیے، وہ رسول جو کانٹوں پہ چلا مگر اخلاقیات دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کی کہ لوگ تلوار سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھتے رہے۔ نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلط عمر دوام، نظم کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی عظمت پر ایک صلوات ارشاد فرمایا آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری تہذیب ہے کہ ہم اپنی کوئی بھی مجلس، ہم اپنا کوئی بھی جلسہ، ہم اپنی کوئی بھی بزم پہلے تلاوت فرماتے ہیں، تلاوت سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد نعت پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بیٹی کے حضور خراج عقیدت پیش کرنے سے پہلے چلتے ہیں اس بابا کے پاس جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، آسمان کا شامیانہ، زمین کا فرش، ہوائیں، فضائیں، خلائیں، سمندر، دریا، پہاڑ، کشتیاں، سب میرے نبی کے صدقے میں بنائی گئی۔ طاہر وشواسی جیسے شاعر نے کہا بیلا چمپا صبا محمد، خوشبو کا سلسلہ محمد، دل ہے آتش دان غموں کا، جام کوثر پلا محمد، پتھر دل بھی موم ہوئے ہیں پڑھ کر صلی علی محمد، بغلوں میں دولت کا سورج، کچے گھر کا دیا محمد، کچے گھر کا دیا محمد۔ آئیے میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اسی دہلی کی سرزمین سے، ہندوستان کی راجدھانی سے، آپ کے دلوں کے سلطنت پہ حکومت کرنے والا ایک ایسا خوشگلو، خوش لہن، خوش فکر اور خوش مزاج شاعر پیش کروں جس کا نام زہا تانا ہے۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا کے جتنے بھی وسیلے ہیں ان کے ذریعے سے نوجوانوں تک آپ کی آواز پہنچتی رہتی ہے۔ میں گزارش کروں گا تشریف لے آئیں گے جناب زہا تانا صاحب تلاوت کے لیے، اور ہمارے ہاں یک نشد دو شد دو وزیر اس وقت موجود ہیں۔ حضرت مولانا علامہ جاوید عابدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور عزت مآب جناب سید جناب کمال اختر صاحب بھی ہمارے مہمان خصوصی
تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں یہ ساری شخصیات ہمارے درمیان موجود ہوں گی۔ تشریف لا رہے ہیں جناب زہا تانا صاحب۔ آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مجھے ایک نعت پاک حاضر کرنے کا حکم ہوا ہے، اس سے پہلے میں ایک شعر عرض کرنے کی گستاخی چاہوں گا، سماعت فرمائیے بطور خاص۔ سنا ہے جنت میں حورے ہیں، جنت ہے بہت ہنسی۔ سنا ہے جنت میں حورے ہیں، جنت ہے بہت ہنسی، مگر میرے آقا کے قدموں سے افضل کچھ نہیں۔ آپ لوگوں کی خاموشی کھلی، ایسا لگتا ہے جیسے آقا کی محبت چلی گئی ہو، نکل گئی ہو۔ میں ایک نعت پاک کے 2 شعر بطور خاص حاضر کرنے کی گستاخی چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں آقا کی محبت زندہ ہوگی۔ سماعت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، لبیک یا حسین۔ عظمت آل محمد پر درود و سلام پڑھیں مولانا۔ اللہم صل۔ حاضر کرتا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیے گا۔ جس کے بھی دل سے آقا کی محبت نکل گئی، محبت نکل گئی، اس کے لیے جہاں میں ہی جہنم اتر گئی، جہنم اتر گئی۔ آنے لگے ہیں زلزلے، ہونے لگے ہیں ظلم ہم پر، آنے لگے ہیں زلزلے، ہونے لگے ہیں ظلم ہم پر۔ لگتا ہے میرے شہر سے آقا کی محبت نکل گئی۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک نعت پاک پہ 1-2 شعر اور حاضر کرنے کی گستاخی چاہوں گا۔ وقت وقت پر وہ پریشان ہوتا ضرور ہے، وقت وقت پر وہ پریشان ہوتا ضرور ہے، ہوتا ضرور ہے، جو آقا کی راہ سے ہوتا دور ہے، جو آقا کی راہ سے ہوتا دور ہے۔ ایمان والا تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایمان والا تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر اللہ کی نظر میں وہ ہوتا حبیب ہے، ہوتا حبیب ہے۔ آپ لوگ خاموشی کر لی۔ ایک نعت پاک کے 1-2 شعر اور حاضر کرنے کی گستاخی چاہوں گا، بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ کہتا رہوں گا میں رکوں گا نہیں، کہتا رہوں گا میں رکوں گا نہیں، میں رکوں گا نہیں، میرے آقا کے جیسا کسی کا آقا نہیں، کسی کا آقا نہیں، کسی کا آقا نہیں۔ راہ پر نہیں چلو گے تو چھوٹ جائے گا، چھوٹ جائے گا، راہ پر نہیں چلو گے تو چھوٹ جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ یہ میرے آقا کا دین ہے، یہ میرے آقا کا دین ہے، تمہاری خود غرضی نہیں، تمہاری خود غرضی نہیں۔ شکریہ۔ جس کو چاہتا ہے اس کو قبولتا ہے اپنی راہ، جس کو چاہتا ہے قبولتا ہے اپنی راہ، ورنہ خدا کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، محتاج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک نعت پاک اور حاضر کرنے کی گستاخی چاہوں گا، اجازت ہے؟ جناب محترم نائب اللہ صاحب، جناب اختر سرسول صاحب اور جناب آصف جلال بنوری صاحب اور جناب فکر جدید صاحب کا شکریہ، ہم ان کا استقبال کریں۔ آخری نعت میں حاضر کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ مدینہ ہی نہیں سارا جہاں روشن ہے جس سے، مدینہ ہی نہیں سارا جہاں روشن ہے۔ یہ جو ادھر والا پنکھا ہے وہ زیادہ رحمت کی بوچھار کر رہا ہے، تو تھوڑا سا
میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیے گا۔ مدینہ ہی نہیں سارا جہاں روشن ہے جس سے، مدینہ ہی نہیں سارا جہاں روشن ہے جس سے، میں اس آقا کا غلام ہوں۔ شہرت نہ عطا کر، شہرت نہ عطا کر، غنی نہ بنا مجھے، سیرت محمد عطا کر یا خدا میں تیرا بندہ ہوں۔ مجھے نہ بانٹنا فرقہ پرستو کسی فرقے میں، مجھے نہ بانٹنا فرقہ پرستو کسی فرقے میں، میں محمد کا امتی اہل ایمان ہوں۔ تو ایک خاص بات فرمائیے گا۔ جو انسانوں کے نبی ہیں، جو جناتوں کے نبی ہیں، جو 18,000 مخلوقاتوں کے نبی ہیں، یا خدا میں تیرے اس حبیب کا غلام ہوں، یا خدا میں تیرے اس حبیب کا غلام ہوں۔ جو انبیوں میں سب سے اعلیٰ، جس کی امت امتوں میں سب سے اعلیٰ، جو دونوں جہاں میں سب سے اعلیٰ، یا خدا میں تیرے اس حبیب کا غلام ہوں، یا خدا میں تیرے اس حبیب کا غلام ہوں۔ مدینہ ہی نہیں سارا جہاں روشن ہے جس سے، یہ جہاں ہی نہیں دونوں جہاں روشن ہے جس سے، یا خدا میں تیرے اس حبیب کا غلام ہوں۔ خدا حافظ، شکریہ۔